اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، نور القرآن میں ہم سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 15 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 123 کا مطالعہ کریں گے، جس میں بنی اسرائیل سے اب خاتمہ کلام ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ آیت نمبر 122 اور آیت نمبر 123 یہ وہی آیات ہیں جو ہم آیت نمبر 47 اور آیت نمبر 48 میں پڑھ چکے ہیں۔ بس آیت نمبر 123 میں کچھ مضامین کو آگے پیچھے کیا ہے، لیکن مضامین ہیں وہی جو ہم نے آیت نمبر جو ہے وہ 48 میں پڑھے تھے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جب کام نہ آئے گی کوئی جان کسی جان کے ذرا بھی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے کوئی بدلے میں چیز، وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ فائدہ پہنچائے گی اسے کوئی سفارش، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان مجرموں کو کوئی مدد پہنچے گی۔ یہ اصل میں اب یوں سمجھیے کہ دو ٹوک انداز میں وہ چور دروازے جن کی طرف توجہ کر کے انسان اللہ کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہے، اور سارے چور دروازوں کی یہاں پہ نفی ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو بھلا دیتا ہے اور نافرمانیوں پہ اتر آتا ہے، اور اپنی آخرت میں بخشش کے لیے کچھ نہ کچھ چور دروازے ڈھونڈ لیتا ہے کہ کوئی ہوگا جو ہمارے کام آ جائے گا، ہم اس کی جو ہے وہ لڑ پکڑ کر جو ہے وہ ہماری بخشش ہو جائے گی، اور نہ ہوا ایسا تو کچھ نہ کچھ لے دے کے معاملہ ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی یہاں پہ نفی کر دی۔ لیکن یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ ایک ہے شفاعت حقہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حوالے سے کریں گے، وہ ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، اور آیت الکرسی میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ بِإِذْنِهِ، اللہ کی اجازت سے جو ہے وہ سفارش ہو سکے گی۔ لیکن یہ کہ جو لوگ بالکل ہی اللہ کے نافرمان ہیں، نافرمانیوں پہ اٹے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہیں گے ہماری جو ہے وہاں پر سفارش ہو جائے گی، تو یہ بات جو ہے وہ عقل سے دور ہے۔ تو اس حوالے سے یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ چور دروازوں کی سارے کی نفی کی جا رہی ہے، اور سب سے پہلے انسان جو ہے وہ اپنے تعلقات پر جو اسے بڑا ناز ہوتا ہے، اور وہ تعلقات استعمال کر کے بہت سے کام کروا لیتا ہے، لیکن قیامت والے دن کوئی تعلق کسی قسم کا کام نہیں آئے گا۔ پھر انسان کو اپنے مال پہ بڑا بھروسہ ہوتا ہے کہ مال کی بنیاد پر انسان دنیا میں ہم بہت سے کام ہو سکتے ہیں، آج بھی جس کے پاس مال ہے وہ ہر جائز ناجائز کام کروا لیتا ہے، لیکن یہ دنیا ہے، آخرت میں مال بھی انسان کے کام نہیں آئے گا۔ یعنی مال کی بنیاد پر وہ یہ سمجھے اس مال کو دنیا میں جیسے مرضی استعمال کرتا رہے، اور آخرت میں سمجھے کہ اس مال کی بنیاد پر بخشش ہو جائے گی، یہ نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح سفارش، دنیا میں اگر انسان کے پاس سفارش ہو تو وہ بڑے بڑے کام کروا سکتا ہے، لیکن آخرت میں کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اور آخری بات فدیہ، فدیہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ وہ چور دروازے ہیں جن پر تکیہ کر کے انسان جو ہے وہ آخرت کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، ان کی نفی کی جا رہی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو لگائے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے، تاکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے وہ گناہوں کی بخشش کا معاملہ کرے، رحمت کا معاملہ کرے۔ اب ایک انسان اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرے گا، اگر اس سے کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ لیکن اس بنیاد پر کہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اس بنیاد پر انسان گناہوں پہ ڈٹ جائے اور گناہوں کو ہی اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، تو یہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ ان رویوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور اللہ کی بندگی اور صلح والا رویہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس مقام پر
یوں سمجھیے کہ ایسے تمام چور دروازوں کی نفی کی جا رہی ہے جن کے ذریعے سے انسان بے عملی کے باوجود اپنے جرائم کی سزا سے محفوظ رہنے کی جھوٹی امیدیں رکھتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔